السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ زنا کے قریب نہ جاؤ، یقیناً یہ بے حیائی اور بہت برا راستہ ہے۔ محترم سامعین، زنا ایک ایسا اخلاقی مرض، ایک ایسا اخلاقی بیماری ہے کہ کبھی کسی شریف انسان، کسی وزندار انسان، کسی سنجیدہ انسان سے اس گناہ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، بلکہ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ انسان تو انسان، جانوروں کے نزدیک، حیوانات کے نزدیک یہ اتنا بڑا جرم ہے، یہ ایسی اخلاقی بیماری ہے کہ فطرت سلیمہ اس کو تسلیم نہیں کرتی، فطرت سلیمہ اسے قبول نہیں کرتی۔ محترم سامعین، صحیح بخاری 3849 پر ایک عجیب و غریب واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ یہاں مختصر ہے، لیکن دوسری جگہوں پر یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ عمرو بن میمون رضی رحمۃ اللہ علیہ، جو مشہور تابعی ہے، وہ زمانے جاہلیت کا اپنی آنکھوں دیکھا منظر ذکر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں زمانے جاہلیت میں یمن کے جنگل میں بکریاں چرا رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک بندر اپنی بندریا کے ساتھ آیا اور بندریا کے ہاتھ پر سر رکھ کر سو گیا۔ جب بندر گہری نیند سو گیا تو اتنے میں نے دیکھا ایک دوسرا بندر آیا جو چھوٹا تھا۔ اس نے بندریا کو آنکھوں سے اشارہ کیا۔ بندریا نے اس بندر کے سر سے اپنا ہاتھ آہستہ سے نکالا اور اس دوسرے بندر کے ساتھ جا ملی۔ اس دوسرے بندر کے ساتھ علیحدہ ہوئی، خلوت میں گئی اور اس سے اپنا منہ کالا کیا، اس کے ساتھ زنا کیا، اور آہستہ سے آئی اور بندر کے سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر اس کا سر رکھنے لگی، اس کے سر کے نیچے اپنا ہاتھ رکھنے لگی کہ اتنے میں بندر جاگ گیا اور اس نے شور مچانا شروع کیا۔ اور جانتے ہیں کہ بندروں کی سونگھنے کی طاقت بہت تیز ہوتی ہے، قوت شامہ بہت تیز ہوتی ہے۔ اس نے چیخ چیخ کر اور تمام بندروں کو اکٹھا کیا اور اس نے اشارے سے بتایا۔ چنانچہ سارے بندر گئے اور اس چھوٹے بندر کو لے کر آئے۔ راوی حدیث کہتے ہیں عمرو بن میمون رحمۃ اللہ علیہ کہ میں اس بندر کو پہچان رہا تھا۔ کہتے ہیں لائے اور دونوں کو گڈھا کھود کر دونوں کو رجم کر دیا۔ کہتے ہیں جب میں نے دیکھا بندروں کی یہ غیرت، جانوروں کی یہ غیرت، تو میرا بھی جذبہ غیرت جاگ گیا اور میں نے بھی ایک دو پتھر اٹھا کر اس بندر اور بندریا پر برسا دیے۔ محترم سامعین، یقیناً یہ ایک عجیب و غریب واقعہ ہے، لیکن آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ بندر انسانوں کی نقالی میں بہت مشہور ہے، اور انسانوں کی نقالی جانوروں میں جس قدر بندر کرتے ہیں اس سے زیادہ کوئی اور نہیں کر سکتے۔ تو آپ حضرات نے دیکھا جب بندر اور بندریا نے بدکاری کی تو بندروں کی فطرت نے اسے تسلیم نہیں کیا، اس بندر اور بندریا کو رجم کر کے چھوڑا، سنگسار کر کے چھوڑا۔ تو کائنات کے جانوروں کے نزدیک بھی جرم ہے، کائنات کے جانوروں کی فطرت بھی اس زنا کو تسلیم کرنے سے انکاری ہے، چہ جائے کہ ایک شریف انسان، چہ جائے کہ بندے مومن سے اس گناہ کے سرزد ہونے کا امکان ہو۔ بندے مومن تو وہ ہے جس کے بارے میں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ. مومن تو وہ ہوتا ہے کہ جب اسے حسب و نسب والی خوبصورت عورت اپنی طرف مائل کرے، اپنی طرف بلائے اور اس سے کہے آؤ آؤ اپنی خواہشات کو پورا کر لو، آؤ آؤ تم میرے ساتھ زنا کرو، تو بندہ مومن کہتا ہے میں تو اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں اللہ سے ڈر رہا ہوں. محترم سامعین، اس سے یہی ملا کہ ہمیں اس برائی، اس قبیح گناہ سے دور رہنا چاہیے. اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.